بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. وقال الله سبحانه وتعالى فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. صدق اللہ العظیم. قابل احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، ہماری شریعت میں مایوسی نام کی کوئی منزل نہیں ہے. کوئی اسٹیشن مایوسی نام کا نہیں ہے کہ آدمی مایوس ہو جاوے کہ میں نے بہت بڑے بڑے گناہ کیے، اب کیا ہوگا میرا. یہ نہیں، دروازہ کھلا ہوا ہے. لیکن کب تک؟ جب تک موت کا فرشتہ آدمی دیکھتا نہیں ہے. موت کا فرشتہ دیکھ لیا اور غرغرہ ہو گیا، اب وہ دروازہ توبہ کا بند. اس سے پہلے تو کھلا ہوا. سورج جو ہے مشرق سے طلوع ہوتا ہے، ایک زمانہ آئے گا کہ سورج مغرب سے طلوع ہوگا، وہ دروازہ بند. باب التوبہ ایک دروازہ ہے نا، باب التوبہ، توبہ کا دروازہ، یہ سب کے لیے اللہ نے کھلا رکھا ہے. کبھی بھی آؤ، رات میں آؤ، دن میں آؤ، جس حال میں بھی آؤ، ہمارا دروازہ کھلا ملے گا. کوئی بھی آپ کو روکے گا نہیں. دوسروں کے دروازے پہ جانے سے روکتے ہیں نا، اتیارے صاحب نہیں ملے، اتیارے میٹنگ میں چھے، کالے آپ جو 12 واگے آپ جو، کل 10 واگے آپ جو، کچھ نہیں. 24 گھنٹہ دروازہ کھلا ہوا ہے. کوئی بھی آ جائے اس کو کچھ کھٹکھٹانے کی ضرورت نہیں ہے، جا کر معافی مانگ لے. اس لیے یہ جملہ یاد رکھنا کہ ہماری شریعت میں مایوسی نام کی کوئی منزل نہیں ہے. بڑے سے بڑے گناہ ہو گیا، اب دل سے معافی مانگ لو اور یہ عزم کر لو کہ یہ گناہ میں نہیں کروں گا یا میں یہ گناہ نہیں کروں گی. بات ختم ہو گئی. اللہ تعالیٰ رجسٹریشن سے نکال دیتے ہیں، فرشتوں کو بھلا دیتے ہیں. فرشتے جو ہوتے ہیں نا، ان کے میموری ہوتی ہے نا، سم کارڈ ہوتا ہے نا، سم کارڈ. تو فرشتوں کے دماغوں میں بھی سم کارڈ ہوتا ہے، سب چیز بھرتی رہتی ہے، یہ کیا یہ کیا یہ کیا. اور ہمارے دماغ میں بھی اللہ نے سم کارڈ رکھا ہے. میں کہتا ہوں کہ اپنے دماغ میں میموری اتنی رکھو کہ بہت دین کے بارے میں اونچا سوچو.
سوچ تو سکتا ہے آدمی, سوچنے میں تو کوئی پیسہ ہے نہیں. یہ سوچنے میں کوئی پیسہ ہے کہ میں میرے دین کو اس طریقے سے پھیلاؤں, میں میرے دین کو اس طریقے سے آگے بڑھاؤں, میں یوں کروں. اپنا کاروبار پھیلانے کی جو تدبیریں سوچتے ہو وہ تدبیریں اپنے دین پھیلانے کی سوچو. کہ ہمارے تراج میں کوئی بے نمازی نہ رہے, کہ اس میں کوئی بے نمازی نہ رہے. اب سوچو کیسا کروں, میں کس کو سمجھاؤں. یہ جب ہماری کتاب آئی تھی مومن کا ہتھیار شروع میں, تو میں جیب میں لے کے گھومتا تھا, اور حرم شریف میں میری بیوی جو ہے وہ تھیلے میں لے کر عورتوں میں جاتی تھی, اور میں بھی تھیلے میں لے کر جاتا تھا. کوئی ملتا تھا تو میں اسے دیتا تھا کہ یہ کتاب, تو کوئی محبت سے قبول کر لیتا تھا, کوئی کہتا تھا کہ یہ تو ہمیں معلوم ہے. چلتی رہتی تھی گاڑی. آج اللہ نے وہ دن دکھایا کہ اللہ نے ہر گھر میں پہنچا دیا ماشاء اللہ. یہی معاملہ ہمارے واٹس ایپ کے سبق کا, کہ صرف میری فیملی کے لیے میں نے شروع کیا تھا, فیملی کے لیے. ایک بیٹی ساؤتھ افریقہ میں ہے, ایک بیٹی جدہ میں ہے, ایک بیٹی یہاں ہے, ایک داماد وہاں ہے, ایک بیٹا یہاں ہے, ایک بیٹا وہاں ہے. تو سب کو کیسے دین کی بات پہنچاوے. آسان یہ ہے کہ بھی یہ واٹس ایپ آیا ہے تو تھوڑا دین کے خیر کی بات جو ہے تھوڑی ان کو بتاتے رہو. ایک حدیث سنا, اب ہوتے آج اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا میں پہنچا دیا. تو دین کے بارے میں سوچو. کاروبار کے بارے میں سوچتے ہو نہیں سوچتے؟ یہ کبھی مت کہو کہ مولوی صاحب مارو حافظ تو بہت کمزور سے کہیں یاد ہی رہتو نہیں. کئی لوگ کہتے ہیں نا کہ مولانا مارو حافظ جیسے بڑی کمزور. کئی لوگ آتے ہیں ہمارے پاس, ہم تو دنیا کے پیر ہیں, ہر قسم کے مرد عورتیں آتی ہیں, مطلب کچھ یاد نہیں رہتا. میں نے کہا یہ مت کہہ, تجھے اگر کسی نے گالی دی ہو تو 100 سال 50 سال کے بعد میں یاد رہتی ہے کہ نہیں رہتی؟ کسی نے گالی دی کہ برا بھلا جملہ کہا, 50 سال ہو گئے تو وہ دن یاد رہتا ہے نہیں رہتا کہ ہاں آج یہ پر میں نے گاڑا پیری یاد ہے. ہاں یار یہ تو یاد رہے سے, تو وہ یاد رہتا ہے تو یہ بھی یاد رہ سکتا ہے. یہ میرا جو جملہ یاد رکھنا, تھراد کا نام اب تھراد نہیں, تھراد کا نام دینی چمن. اچھی بات تو کرو, اچھا نام تو رکھو بھی, دینی گلشن, دینی چمن. میں نے عورتوں کے بیان میں کہا کہ یہ کیوں کہتے ہو کبھی ہمارے تھراد میں جیرا بہت اچھا ہوتا ہے, ہمارے تھراد میں انار بہت اچھے ہوتے ہیں. یہ کیوں کہیں ہم کہا ہمارے تھراد میں اچھے قاری ہیں ماشاءاللہ, اچھا قرآن پڑھنے والے ہیں, ہمارے تھراد میں اچھے مسلمان ہیں ماشاءاللہ, اخلاق والے ہیں, بھلے لوگ ہیں. اونچے اخلاق سوچو. مجھے کہنا تو نہیں چاہیے, اللہ معاف فرمائے آج ہم اخلاق کے اعتبار سے بہت گر گئے. چونکہ باتوں پر بات نکل آئی اس لیے قصہ سنا دیتا ہوں. یہ ساؤتھ افریقہ کا جو منڈیلا تھا نا, اس کا تو انتقال ہو گیا. 20 سال یہ جیل میں رہا ہے, مسلمان نہیں تھا یہ. 20 سال جیل میں رہا. جب وہ نکلا حالات اچھے آئے, نکل کر بادشاہ بنا. بادشاہ بن کر اس نے میں اخلاق پر سنا رہا ہوں, ہے غیر مسلم, لیکن اس کا سوچ کتنی اونچی ہے وہ دیکھو. ہم کو تو جہاں سے خیر کی بات مل جائے گی ہم لے لیں گے. اس نے اپنے فوجیوں سے کہا ایک مرتبہ کہ بھئی آج میں چاہتا ہوں کہ ہوٹل میں جا کر کھانا کھاؤں, تو تم لوگ بھی چلو, بادشاہ ہے. ہوٹل میں کھانے کے لیے گئے. سب اس کا اعزاز استقبال جو ہوتا ہے بادشاہ کا وہ ہوا. اسی ہوٹل میں کنارے پر بیٹھا ہوا ایک آدمی کھانا کھا رہا تھا. تو اس نے بیٹھے بیٹھے کہا وہ اکیلے کیوں کھانا کھا رہا ہے, اس کو وہ ہمارے ساتھ میں کھانا کھاؤ. پولیس والے بلا کے لائے, بٹھایا اپنے پاس, پھر ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ. کھانا کھایا, گھبراتے ہاتھ کانپ رہے ہیں, ڈر رہا ہے, کھانا کھا رہا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے تھینک یو کر کے وہ آدمی چلا گیا.
تو فوجی افسروں نے کہا کہ شاید یہ آدمی بیمار تھا، کانپ رہا تھا، گھبرا رہا تھا۔ تو منڈیلا نے کیا کہا، یہ بیمار نہیں تھا، میں جس جیل میں تھا یہ میرا جیلر تھا اور مجھے بہت مارتا تھا، میں پانی مانگتا تھا تو مجھ پر پیشاب کرتا تھا۔ یہ اس نے خود نے کہا، میں پانی مانگتا تھا تو مجھ پر یہ پیشاب کرتا تھا، لیکن میں نے سب چیزیں بھول گیا، کوئی بات نہیں، آج اللہ نے مجھے کرسی دی ہے، یہ عزت دی ہے، میں نے اس سے کوئی بدلہ نہیں لیا۔ یہ سوچ ہے۔ اور આપણાથી તો થોડું શીકડું મીઠ નમક વધારે પડી ગયું હોય ને કાચીના હાથથી ખાવામાં, અરે આ નમક જે છે વધારે નાખ્યું તો લે, બિચારી ઇન્સાન હે, दूसरे दिन और नमक गिर गया, जो અહીંયા મળે છે ઉપર મત મળજે, बादशाह लोग। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये चीज़ें नहीं बताई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी दरगुजर का कहा माफ़ करो माफ़ करो माफ़ करो माफ़ करो। सारा थी जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ गाने गाती थी मक्का मुकर्रमा में, उसका नाम सारा था। 2 लड़कियां मक्का में थी, 2 अड्डे मक्का में थे। एक जिना का अड्डा था, वो अनक नामी लड़की चलाती थी, उसके किस्से भी बहुत हैं हदीसों में। और एक गाने का अड्डा होता था, गाना, ये हतीम है ना, हतीम आजकल, वहाँ उसी के पीछे उसका खैमा लगता था। तो मुशरिकीन मक्का, ताइफ के मुशरिक, इधर के मुशरिक, नजद के मुशरिक, ये लोग हरम में आते थे उम्रा करने के लिए ज़माने जाहिलियत में। तो नंगे तवाफ़ करते थे, औरतें रात को नंगा तवाफ़ करती थी और मर्द जो है दिन में नंगा तवाफ़ करते थे। कहते थे कि जिस कपड़ों में हमने गुनाह किया उस कपड़ों में हम तवाफ़ कैसे करें, ये उनका मज़हब था। तो वो वहाँ से, वहाँ के शायरों से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ गाने लिखवा के लाते थे, वहाँ के शायरों से, कि मोहम्मद के ख़िलाफ़ कुछ लिखो कि ऐसा है ऐसा है ऐसा है। वो गाने लाकर ये सारा को देते थे। सारा की आवाज़ अच्छी थी, अच्छा गाना गाती थी, और ला कर देते थे। कहीं कल ले ये गाना तुझे गाना है, कितना पैसा लेगी? वो कहती थी 10 दिरहम, 15 दिरहम, 5 दीनार। दिरहम जो है ये चांदी का होता है और दीनार जो होता है वो सोने का होता है। फिर वो गाना गाती थी, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनते थे कि मेरे खिलाफ ये गाना गा रही है। लोग उसे टिप देते थे। कितनी तकलीफ पहुंचती होगी हुज़ूर को, बहुत तकलीफ देती थी। अच्छा, उसकी आवाज़ अच्छी थी तो लोग जो है बुकिंग भी करते थे और फिर टिप भी देते थे। टिप तो जानो छे ना भाई, ले और अरे और अरे वाह 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 वाह, अरे क्या बात कही। हुजूर के खिलाफ वाह होता था, क्योंकि आवाज़ अच्छी थी, इसलिए सारे के सारे लोग सुनने के लिए आते थे। ये किताबों में लिखा है। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बर्दाश्त करते, कोई बात नहीं। अखलाक, माफ़ कर देना, दरगुजर करना, बड़ा दिल, बड़ी सोच। यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने अब नबी भी बनाया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, कुरान भी नाजिल होनी शुरू हो गई। यहाँ तक कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत भी कर ली, यहाँ तक कि बदर भी हो गया, सब हो गया, और ये सारा भी बूढ़ी हो गई। अच्छा, वो गाना गाती थी वो तो ठीक है, लेकिन वो जो लड़कियां बाहर से आती थी तो वो भी नकल करके उन गांव में जाकर वो भी दुनिया बजाती थी हुजूर के खिलाफ। हुजूर को सब पता चलता था कि ये कर रहा है, ये कर रहा है, ये कर रहा है। अपना काम करते जाते थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अखलाक, वो तो बेईमान है जो मंडेला ने अखलाक बरते। तो बेईमान के साथ अखलाक बरतेगा तो वहाँ भाव नहीं मिलेगा, लेकिन ईमान वाला मामूली अखलाक भी बरतेगा तो आप फरमाते हैं मैं ऊंचे दर्जे की जन्नत में दाखिल कराऊंगा।
یہ آپ نے فرمایا انا زعیم ببیت فی ربد الجنہ لمن ترک المراء ولو کان محقا وببیت فی وسط الجنہ لمن ترک الکذب ولو کان مازحا وببیت فی اعلی الجنہ لمن حسن خلقا او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. اونچے درجے کی جنت میں داخل کراؤں گا، وعدہ کر رہے ہیں، وعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعدہ کر رہے ہیں اونچے درجے کی جنت میں داخل کراؤں گا. کس کو؟ جس کے اخلاق اچھے ہوں. اپنی بیوی کے ساتھ آدمی اخلاق برتے، بھائی کے ساتھ آدمی اخلاق برتے، معاف کریں. وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. سب معلوم ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ عناقلہ بھی یہ کر رہی، سارا یہ کر رہی. اور جو صحابہ مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ بھی جاتے تھے مکہ میں، تو بعد میں مسلمان ہوئے. حاتب بن بلتع ہے، حضرت عمر ہیں، یہ سارے کے سارے فین تھے سارا کے زمانے جاہلیت میں. خوب پیسہ دیتے تھے، ارے واہ واہ ابو جہل ہے، ابو لہب ہے. حاتب بن بلتع یمن کے تھے، تاجر تھے، جوان تھے. سب سے زیادہ تعلق حاتب ابن بلتع کا تھا سارا کے ساتھ، یارانہ دوستی زمانے جاہلیت میں، اور بہت پیسہ دیتے تھے. یمنی لوگ تاجر ہوتے ہیں. میں نے کل کہا تھا، کہا کون سی جگہ کل تھے؟ دھانیرا میں. میں نے کہا جس کے آخر میں نون آوے نا، نون، وہ اس میں کرنٹ ہوتا ہے، کرنٹ. ایران نون ہے کہ نہیں؟ یمان نون ہے کہ نہیں؟ میمان نون ہے کہ نہیں؟ مومان نون ہے کہ نہیں؟ گٹھامان. ارے بتاؤ تو صحیح یار، کچھ ہے، کرنٹ ہے وہاں، وہ آخر میں نکلتا ہے. یہ کل میں نے بتایا، کل دھانیرا میں کہا تھا. اور جس کے آخر میں لام آوے وہ بھی کرنٹ والا ہوتا ہے. جبریل، اسرافیل، میکائیل، اسرائیل، اسماعیل، یہ لام ہے نا، لام، یہ سب بڑے بڑے ہیں. میں نے اس پر کتاب تو لکھی نہیں ہے، کبھی میں نے سوچا کہ کچھ لکھوں، لیکن میں نے کہا یار اس کے لکھنے سے جنت تو ملے گی نہیں. ایک علماء کے تجربے ہیں. گلستان، بوستان، جہاں جس کے آخر میں نون آئے گا، شیطان، انسان. پتہ نہیں میں سمجھا سکتا ہوں نہیں سمجھا سکتا آپ لوگوں کو. جس کے آخر میں نون آئے گا اس میں کچھ ہے، خیر یا شر، خیر یا شر، خیر یا شر. تو یہ یمن کے تھے، نوجوان تھے، خوبصورت تھے. شادی بادی کی نہیں تھی انہوں نے، بعد میں شادی کی. حاتب بن بلتع نے، بدری صحابی ہیں، بدر میں شریک ہوئے بعد میں. ان کے یہ پیسہ بہت دیتے تھے سارا کو، تعلقات تھے. یہ تو نہیں کہہ سکتے غلط تعلقات تھے، کوئی دیکھنے تو گیا نہیں تھا کیا، لیکن یہ کہ ایک دوسرے سے ملنا جلنا بہت ہوتا تھا زمانے جاہلیت میں. اور عناقلہ میں جو لڑکی تھی اس کا مرثد ابن مرثد سے تعلقات تھے. مرثد ابن ابی مرثد یہ صحابی تھے، اور وہ عناقلہ میں عورت جو ہے یہ مشرکہ تھی. جیسے سب حاتب بن بلتع یہ مسلمان بن گئے، اور یہ سارا جو ہے یہ مشرکہ تھی. بعد میں بھی مسلمان ہوئی فتح مکہ کے بعد، لیکن حضور کو سب پتا تھا کہ یہ کیا کر رہی ہے. اس کے گانے ایسے ہوتے تھے کہ لوگ گنگناتے تھے، جیسے بعض گانے لوگ گنگناتے ہیں، عورتیں بھی گنگناتی ہے، یہ بھی گنگناتی، تو اس کے گانے ایسے ہوتے تھے. لیکن آپ کے اخلاق، خالی اخلاق پر تقریر نہیں کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اخلاق برتتے بھی تھے اچھوں کے ساتھ. جریر ابن عبداللہ البجلی آئے، بڑے آدمی ہے، یمن کے ہیں، یہ بھی یمن کے تھے. جریر ابن عبداللہ کھڑے ہوئے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کمرے میں، تو حضور نے دیکھا کہ جریر آئے ہیں. او ہو، اتنا بڑا آدمی آیا ہے جریر. آپ نے جو ہے فوراً صحابہ کی طرف دیکھا، ہی کہیں کوئی جگہ مل جاوے اس کو بلا لوں اندر.
جگہ نہیں ملی، سب بیٹھے ہوئے تھے، کھچا کھچ کمرہ بھرا ہوا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر یوں لی اور یوں پھینکی، بھائی جریر یہ میری چادر بچھاؤ اور بیٹھو. تو جریر ابن عبداللہ بھی شہزادہ تھا، جتنا اونچا اللہ نے رتبہ دیا ہوگا تو اللہ نے اس اعتبار سے اس کو عقل بھی دیتا ہے، اللہ اس کو عقل بھی دیتا ہے. چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے جریر ابن عبداللہ نے اسے لیا، اپنے آنکھوں سے لگایا، اپنے سر پہ رکھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ حضرت یہ آپ کی چادر ہے، اس پر میں بیٹھوں، یہ اس کا درجہ نہیں ہے، اس کا درجہ تو میرا سر ہے. اور اسلام قبول کیا جریر ابن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالی عنہ. تو اخلاق برتو، اپنوں کے ساتھ بھی غیروں کے ساتھ بھی، معاف کرنا، درگزر کرنا، دعائیں کرنا، بدلہ لینے کا نہیں. આ ટાઈમ આવવા દે પછી તને જોઉં છું. અત્યારે તારો ટાઈમ છે ને, હમણાં જે છે ને હમણાં ચાંદ બાંધ ફરશે ને, એક ચાંદ ફરશે ને એટલે તું ડૂબવાનો અને હું આવવાનો. یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو جو خلیفہ تھا، اس امام مالک سے اس نے مسئلہ پوچھا مسجد نبوی میں، فلاں لڑکی سے میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، مجھے بہت پسند ہے. امام مالک نے رشتہ نکالا. امام مالک نے کہا بھی لڑکی تجھ پر حرام ہے، تو نکاح نہیں کر سکتا. یہ کہا فتویٰ دیجیے. امام مالک نے کہا میں فتویٰ نہیں دے سکتا، جیل میں ڈالوں گا. تو کوئی بات نہیں، جیل میں چلے گئے امام مالک. 2 سال 3 سال کے بعد وہ حالات آئے حکومت پر، وہ جو جیل میں ڈالنے والا تھا وہ جیل میں گیا، دوسرا بادشاہ آیا، دوسرا امیر آیا. یہ امام مالک کا موافق تھا، اس نے فوراً تخت پر بیٹھتے ہوئے حکم کیا امام مالک کو نکالو. امام مالک کو نکال کر گھر بھیج دیا اور کہا کہ آپ اپنا درس شروع کرو. مسجد نبوی میں وہ درس دیتے تھے امام مالک، آپ درس شروع کرو. درس دینا شروع کیا امام مالک نے. تو پھر یہی بادشاہ آیا، یہ کہا کہ اس نے آپ کو کوڑے لگوائے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کے قریب کوڑے لگوائے تھے. اور امام مالک جواب دیتے تھے اس قبر والے نے سچ کہا ہے، میں اس قبر والے کی مخالفت نہیں کر سکتا. وہ کوڑا مارتا تھا، کہتے تھے اس قبر والے نے سچ کہا ہے، میں اس قبر والے کی مخالفت نہیں کر سکتا. یہ شان تھی امام مالک کی، چونکہ حدیث عصبیات تھی امام مالک کو. کبھی ابو بکر کی طرف اشارہ کرتے، کبھی عمر کی طرف اشارہ کرتے، کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کرتے. بھئی ان تینوں نے سچ کہا ہے، میں جو ہے ان کی مخالفت نہیں کر سکتا. وہ کوڑے مارتا جاتا تھا. لڑکی اس کو پسند تھی اور فتویٰ لیتا تھا امام مالک سے. خیر وہ جیل میں گیا، دوسرا آیا تو کہا حضرت میں اس کو پکڑ کے لے کے آتا ہوں، آپ بھی کوڑے مارو. امام مالک نے کہا کہ نہیں. وہ ایک کوڑا مارتا تھا، دوسرا کوڑا مارنے سے پہلے میں اس کو معاف کر دیتا تھا. یہ کہ دوسرا کوڑا مارنے سے پہلے معاف، میں معاف کر چکا ہوں. یہ چیزیں سیکھنے کی ہے. میں کہتا ہوں نا سم اونچے رکھو، اونچے چیز سوچو، دعا بھی کرو تو اونچے کرو. اللہ تعالیٰ تو خالی گھر کیوں مانگنا بھائی، سب کے لیے مانگو نا. اللہ سے تو مانگنا، اللہ کو دینا ہے. تو یہ سارا سے کبھی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلہ نہیں لیا. یہ سارا مدینہ منورہ میں آئی. بدر کے بعد بدر کا قصہ ہو گیا، یہ مدینہ منورہ میں آئی. جب مدینہ منورہ میں آئی تو کتابوں میں لکھا ہے کہ چونکہ پہچانتے سب تھے مکہ سے اس کو، تو آپس میں صحابہ کہتے تھے بھئی کچھ سنا کہ સાંભળ્યું ના કેવી સાંભળ્યું કે ઓલી સારા આવી છે. આપણે સાંભળતા હતા ને ગાણા એના જઈને એ આવી છે અહીંયા મદીનામાં, ચર્ચા ચલે सारा आई है, सारा आई है, सारा आई है. माऊ तक बात पहुंची तो माएँ भी पहचानती थी, क्योंकि माऊ के कान पर भी तो आवाज़ पहुंचती थी. तो उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा
کہ حضرت آپ نے کچھ سنا؟ کہا نا، وہ سارا آئی ہے۔ آپ نے کہا کون سی سارا؟ وہ مکہ والی۔ او ہو، وہ آئی ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ارے بھائی کہیں مدینہ میں کوئی اڈا پڈا نہ بنا لے ہو، کہ اڈا نہ بناوے یہاں۔ آپ کو کچھ پتا نہیں دوسرا، آپ کسی کے پیچھے پڑتے نہیں تھے۔ مسجد گھر، مسجد گھر، مسجد گھر، کچھ نہیں۔ اتفاقاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں تھے اور وہ سارا سب کے سامنے آپا بن کر آ گئی۔ آپا کا مطلب سمجھے نا، اوڑھنے ووڑھنے ڈال کر، سب ایک دم سے پیرانی بن کر، جیسے بہت بڑی آپا ہے وہ بن کر وہ آ گئی حضور کے دربار میں اور حضور کے سامنے کھڑی رہی۔ صحابہ نے دیکھا تو صحابہ نے تو نیچے نظریں نیچے کر دی، صحابہ نے تو پہچان لیا کہ یہ سارا ہے۔ مکہ والے تو بہت پہچانتے تھے، وہاں رہتے ہی تھے۔ مدینہ والے میں جو مکہ گئے تھے وہ پہچانتے تھے، یا جس نے گانا سنا ہو وہ پہچانتے تھے۔ لیکن بعض مدینہ والے ایسے تھے جو مکہ گئے ہی نہیں تھے، تو ان کو کچھ پتہ ہی نہیں تھا کہ کون ہے سارا، کیا ہے۔ لیکن اب تو مکہ والے کافی آ چکے ہیں، بدر کے بعد تو مکہ والے کافی آ گئے ہیں مدینہ منورہ میں۔ حضور نے دیکھا، بھئی کون ہے یہ؟ پوچھ رہا، وہ خاموش کھڑی ہے۔ کتاب میں لکھا باقاعدہ، سمجھ گئے نا آپ، اوڑھنی موڑنی ڈال کر آپا بن کر۔ آپا بن کر تو آپ سمجھ جاتے ہو کہ آپا بن کر کیا مطلب ہے۔ اور بالکل جو ہے، اچھا ماؤں کو پتہ نہیں، اس میں آپ نے کہا انت سارا، زور سے کہا، آخر میں تھی نا وہ انت سارا، یہ جملہ ماؤں تک پہنچا چونکہ مکانات قریب تھے وہاں۔ تو ماؤں، حضور پوچھ رہے ہیں انت سارا، کیا سارا یہ مسجد نبی میں آئی ہے؟ تو ماؤں نے دیکھا، ارے ہاں یہ تو آپ آئی ہے یہاں۔ تو ماؤں نے ایک دوسرے کو، عورتوں کی عادت ہوتی ہے نا، اے سانبھل 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 سانبھل، اے تو نہیں کہ سانبھڑی ہو، ارے آؤ અહીં આવો અહીં આવો અહીં આવો અહીં آ، سارا આવી છે، سارا આવી છે۔ سب جانتی تھی مائیں سارا کو۔ اب وہ پردے کے پیچھے سے دیکھ رہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا انت سارا، تو سارا ہے؟ فرمایا ہاں میں سارا ہوں۔ جیت مہاجرہ، یہ جملہ کہا، جیت مہاجرہ، ہجرت کر کے آئی ہے؟ جگہ نہیں، تو اسلام لانے کی نیت سے آئی ہے۔ اس لیے مدینہ منورہ میں یا تو آدمی ہجرت کر کے آتا تھا، یا مسلمان بننے آتا تھا، یا مقابلہ کرنے کے لیے آتا تھا۔ مقابلہ کرنے کے لیے ایک عورت تو نہیں آ سکتی، مقابلہ کرنے کے لیے تو 100-200 آدمی ہو، ہتھیار لے کر آوے، وہ مقابلے کے لیے آئے ہیں۔ ایک لڑکی تو کیا مقابلہ کرے گی؟ جیت مہاجرہ قالت لا، جیت مسلمہ قالت لا، نہیں۔ تو کیوں آئی ہے تو پھر؟ آپ کا آنے کا مقصد کیا؟ یہ فرمایا کہ حضرت بڑھاپے نے ڈیرا ڈال دیا، میں مکہ مکرمہ میں تھی، جوان تھی، میری آواز میں کرنٹ بھی تھا، اور مکہ والے بھی میرا گانا سنتے تھے، لیکن کئی لوگ جو ہے وہ تو بھاگ گئے مکہ سے، اور جو مجھے خوب پیسہ دیتے تھے گانے کا، وہ لوگ بدر میں جو ہے مر گئے، ابو جہل وغیرہ سب مر گئے نا بدر میں، وہ بدر میں سب مر گئے، اور جو کچھ بچے کچھ رہ گئے تھے آپ کے پاس آ گئے، یہاں یہ بیٹھے ہوئے سارے کے سارے صحابہ، وہ بچے کچھ رہ گئے تو وہ یہاں آ گئے۔ اب میرا دھندا ہو گیا بند، یعنی دو طرف سے مجھے مار پڑی۔ یہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ایک تو دھندا نہیں، پھر کرونا وائرس آ گیا، تو اس نے کہا مجھے دو طرف سے مار پڑی، ایک تو بڑھاپے نے ڈیرا ڈال دیا، آواز میری وہ نہ رہی جو پہلے تھی، دوسرا یہ لوگ بھی یہاں آ گئے، تو دو طرف سے مار پڑی، دھندا تھا نہیں اور کرونا وائرس نے بھی ڈیرا ڈال دیا، تو وہ بھی گیا وہ بھی گیا۔ تو آپ نے فرمایا اچھا پھر کیوں آئی ہو؟ یہ کہا میری مدد کرو۔ آپ نے بد اخلاق نہیں برتی، مارو اس کو، کاٹو، باہر بھیجو، کیوں آئی ہے؟ یہ جملہ نہیں کہا، بلکہ ایک جملہ کہا، ہاں ہاں ضرور کروں گا، اور میں مسلمانوں پر بوجھ نہیں بنوں گا۔ یہ جملہ کہا، یہ میرے ساتھی ہیں، ان پر بوجھ نہیں بنوں گا۔ ان پر بوجھ کیوں بنوں؟ میں میرے خاندان والوں سے کہوں گا کہ تم جو ہے مدد کرو۔ تو کہا کہ یا آل قریش، یا آل عبد المطلب، یا آل عبد المطلب،
اے عبد المطلب کی اولاد، تو اس میں حضرت علی بھی آ گئے، اس میں جو ہے فضل ابن عباس بھی آ گئے، حضرت عباس بھی آ گئے، یہ سارے کے سارے، اس میں مائیں بھی آ گئی، سب آ گئی۔ بھئی تم اس سارا کی مدد کرو جو اللہ نے تم کو دیا ہے۔ کسی نے انگوٹھی ڈال دی، کسی نے ہار ڈال دیا، کسی نے کھجوریں ڈال دی، کسی نے روٹیاں ڈال دی، چادر بچھائی، سب۔ اور وہ سارا دیکھ رہی ہے، صحابہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ سب اس کے ساتھ اخلاق برت رہے ہیں۔ حالانکہ حضور کے خلاف گانے بہت گائے ہیں، حضور بھول نہیں گئے ہیں، یاد ہے کہ میرے خلاف یہ کہتی تھی، یہ کرتی تھی، یہ کرتی تھی، یہ کرتی تھی، لیکن آج اللہ نے مجھے موقع دیا ہے اور اللہ نے مجھے ترقی دی ہے، تو میں بدلہ نہیں لوں گا، میں معاف کروں گا۔ چنانچہ کتابوں میں کیا لکھا ہے؟ کتابوں میں لکھا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں کرسی پر، اس زمانے کے اعتبار سے جو بھی کرسی ہو، اور مائیں لا کے ڈال رہی ہے، حضرت فاطمہ لا کے ڈال رہی ہے، حضرت علی لا کے ڈال رہے، جو جس کے گھر میں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں، سارا بھی کھڑی ہے، صحابہ بھی کھڑے ہیں، اور سب بھر گیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ پیک کیا اور پیک کر کے کہا لو سارا اسے لے جاؤ، جو ہم سے بن پڑتا تھا وہ ہم نے کر لیا، جو لے جاؤ۔ ٹاپ اخلاق، ٹاپ، سب چیزیں یاد ہیں، لیکن پی گئی۔ جب وہ روانہ ہونے لگی تو حاتم نے بلتا تو پرانا یارانہ تھا، کبھی کبھی پرانی رگ ابھر پڑتی ہے نا، ارے سمجھ میں آتا ہے نہیں آتا؟ محبوبہ ہو اور اس کی شادی دوسری جگہ ہو جائے تو آدمی اس کی گلی سے بھی گزرتا ہے نا تو پرانی رگ ابھر پڑتی ہے، پرانی خوشبوئیں آتی ہیں۔ اور یہ تو وہاں رہتے ہی تو مکہ میں، حاتم ابن بلتا یمن سے آئے تھے، بعد میں مسلمان بنے۔ ان کی تجارت میں ایسی برکت تھی، جس میں بھی ہاتھ ڈالتے تھے برکت خوب ہوتی تھی، جتنا کماتے تھے رات کو سارا کے گانے میں دے دیتے تھے، سارا گاتی اس کو دے دیتے تھے، لے یہ، ارے آپ تو بہت اچھا گایا، واہ، لے لے لے، واہ 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 میں دے دیتے تھے۔ جب بھی سارا کو پیسوں کی ضرورت پڑتی تھی، یہ بینک تھی، تارے جتنا پیسہ جو ہے تارے کے کیا بات نہیں، میں نے خالی واٹس ایپ پر میسج نہ کی دے پیسہ پہنچی جیسے۔ یہ سارا اور حاتم نہیں بلتا، وہ نکلنے لگی سارا، حاتم نہیں بلتا جو وہ کھڑے ہوئے تھے، حاتم نہیں بلتا کہ نظر پڑ گئی سارا پر، سارا کی نظر پڑ گئی حاتم نہیں بلتا پر، تو کوئی بھولتا تو ہے نہیں ایسی چیزیں، بڑھاپے تک یاد رہتی ہیں ایسی چیزیں۔ تو وہ فوراً حاتم نہیں بلتا نے کہا کہ بھی مجھے ملنا ہے، تو کہاں ٹھہری ہے؟ تو اس نے کہا فلاں یہودی کے وہاں ٹھہری ہوں، یہودی تھا ایک، اس کے وہاں ٹھہری ہوں، میں آتا ہوں رات کو۔ تو پہنچ گئے، حاتم نہیں بلتا عشاء کی نماز کے بعد، کتاب میں لکھا ہے سردی کی راتیں تھی، پر یہ پہنچ گئے۔ حضور کو پتہ نہیں، صحابہ کو پتہ نہیں، حاتم نہیں بلتا آپ جانتے اور کوئی نہیں جانتا، اور اللہ جانتا ہے کہ گئے ہیں، کیونکہ اللہ کو تو سب معلوم ہے۔ یعلم سرکم وجہرکم ویعلم ما تکسبون۔ سلف صالحین ایک دوسرے کو جب نصیحت کرتے تھے یہ 3 جملے لکھواتے تھے، یعلم سرکم، وہ اللہ تمہارے باطن کو جانتا ہے، وجہرکم، تمہارے ظاہر کو بھی جانتا ہے، وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، تم جو کرتے ہو وہ بھی معلوم ہے۔ وہ کہتے تھے کہ ہمیں کچھ نصیحت کرو تو یہ 3 جملے لکھ دیتے تھے، یعلم سرکم وجہرکم ویعلم ما تکسبون۔ حاتم نے بلتا پہنچ گئے وہاں، سارا نے استقبال کیا، ارے واہ حاتم کہاں ہے تو، کتنے دنوں سے ملاقات نہیں ہوئی، بھئی کیسی طبیعت ہے؟ وہ ذرا بیٹھی اپنے پرانے موڈ میں، آپ سمجھ گئے پرانا موڈ؟ ارے اتنا تو جانتے ہو ماشاءاللہ سب کہیں نہ کہیں موڈ تو بنا ہوگا آپ لوگوں کا، وہ پرانے موڈ میں بیٹھی۔ حاتم بلتا نے کہا میں مسلمان ہو گیا ہوں، صرف ایک مدد لینے کے لیے آیا ہوں تیری، میں نے تیری بہت مددیں کی ہیں، میری ایک مدد کرنا۔ ہاں ہاں ضرور کروں گی۔ ایک پرائیویٹ خط لے کر آیا ہوں، مکہ مکرمہ میں جو بڑے بڑے چودھری ہیں، بڑے بڑے چودھری جو مکہ کو ابھی سنبھالتے ہیں، اقباد و مکہ،
انہیں کہتے تھے مکہ کے جگر گوشے، ان کو میرا خط پہنچا دینا، بس تیرا کام اتنا ہے اور کچھ نہیں۔ اتنی بات کر کے خط اسے دے دیا، اور خط دے کر ہاتھی نہیں بلتا واپس ہو گئے، بیٹھے نہیں۔ بس تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ یہودی نے کھجوریں بھی رکھی، پانی بھی رکھا، بھی مہمان آیا، انہیں کرنا تھا میرا خط پہنچا دیں بس یہ۔ یا حضور کو کچھ پتہ نہیں، صحابہ کو کچھ پتہ نہیں، اور یہ ہاں میں پہنچا دوں گی، کس کو دے گی تو؟ ارے وہ جو مکہ کے لوگ تھے، خاص طور سے ابو سفیان، وہی بڑے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خسر، ام حبیبہ کے والد، حضرت معاویہ کے والد، یزید کے دادا، اس کو تو خط دے دینا بس، اور کچھ کرنا نہیں ہے۔ سارا نے کہا ٹھیک ہے، خط ہی دے رہا ہے، لیکن سنبھال کے لے جانا، کوئی لے ہوئے نہیں۔ نہیں میں تو جاتی مکہ مکرمہ میں خط دے دوں گی اس کو، ابو سفیان کو۔ جانتی ہے ابو سفیان کو؟ ارے ہاں ابو سفیان کو کون نہیں جانتا، مکہ تو اس کے بغیر چل ہی نہیں سکتا، وہ ایسے تھے ابو سفیان۔ صبح ہوئی، حضرت جبریل آئے، یہ کہا وہ عورت آئی تھی نا، وہ ایک راز لے کر جا رہی ہے، کسی کو بھیجو، وہ خط منگوا لو۔ قرآن کی آیتیں نازل ہو گئی سورہ ممتحنہ کی۔ جب یہ آیتیں نازل ہوئی تو حضور نے بولا صحابہ کو، بھئی یہ تو کچھ معاملہ ہوا ہے، یہ تو کچھ بیٹر ہوئی ہے۔ ارے بولا وہ سارا کہاں ہے؟ سارا ڈھونڈوائی تو سارا تو نکل گئی تھی، سارا تو نکل گئی۔ ارے بولا ابھی ایسے آیتیں نازل ہوئی ہے، جلدی سے کوئی 2-3 نوجوان جاویں، اس کے پاس خط ہے، ہمارا راز ہے سارا کے سارا، وہ تم جو ہے جلدی سے لے کر آؤ۔ کون تیار ہے؟ حضرت علی نے کہا میں تیار ہوں۔ بھئی تمہارے ساتھ 1-2 اور لے لو، فضل ابن عباس ہے، حضرت علی ہے، 1-2 صحابی اور ہیں۔ یہ کہا تم جاؤ، تمہارا کام صرف اتنا ہے، خط لے آؤ اور کچھ نہیں، نہ اس کو مارنا، نہ اس کو برا بھلا کہنا، نہ اس کو پکڑ کے لانا، نہ اس کو جیل میں ڈالنا، کچھ نہیں، بے خط لے آؤ۔ ہمارا مقصد اتنا ہے کہ ہمارا راز مکہ میں نہ پہنچے۔ گئے، پکڑ لیا، درخت کے نیچے یہ سوئی ہوئی تھی، تو جگایا، خط دے دو، کہ میرے پاس خط نہیں ہے۔ نہیں خط ہے تمہارے پاس، ہمیں آسمانوں سے خبر آئی ہے، خط ہے، خط دے دو۔ میرے پاس خط نہیں ہے، کہا نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا، اس نے کہا کہ اچھا میں نے ایک پوشیدہ جگہ پر چھپایا ہے، تو تم ذرا چہرے اس طرف کرو تو میں اسے نکالوں دوں تم کو۔ کہا ٹھیک ہے۔ انہوں نے چہرے ادھر ادھر کر لیے، اس نے اپنے چوٹی میں سے نکالا، چوٹی اندر میں اس نے خط ڈالا تھا اور دے دیا، یہ خط ہے۔ کس نے دیا تھا تم کو؟ یہ کہ لکھا ہوا ہے اس میں کس نے دیا تھا۔ صحابی خوش ہو گئے، جماعت تھی، مشورے برکت ہوتی ہے۔ ایک نے کہا کہ حضرت علی ذرا کھول کے دیکھو، یہی خط ہے کہ کوئی دوسرا کاغذ تھما رہی ہے؟ وہ یہی بھی دوسرا کاغذ تھما رہی ہے تو یہی ہے؟ ہاں، کھولا تو وہی خط تھا، ہاتھ بھی نہیں بلتا ہے کہ سگنیچر بھی تھے، دستخط۔ ہاں جاؤ تم جاؤ۔ روانہ ہو گئی مکہ، اور یہاں جو خط لے کر حضور کے پاس آئے۔ فجر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد حضرت علی نے کام سے پوچھا بے خط لائے تم؟ ہاں حضرت لائے ہیں، یہ خط ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے خط دے رہے ہو، کیا فائدہ، میں تو امی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو پڑھتے ہی نہیں تھے، تم پڑھ کے سناؤ کیا لکھا ہے۔ تو حضرت علی نے پڑھ کے سنایا، اور حضور سنتے جاتے تھے اور حضور کا رنگ بدلتا جاتا تھا۔ ارے اتنی راز کی بات لکھ دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ فتح کرنا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم چپ کے مشورہ کرتے تھے کہ ہم جب کچھ لوگ مشورہ کر رہے ہیں مکہ مکرمہ کیسے فتح کریں، کیسے ہم جاویں، کسی کو پتہ نہ چلے، اچانک ہم وہاں پہنچ جاویں۔ یہ ہاتھ میں نہیں بلتا ہے نے سارا راز لکھ دیا تھا، یا مکہ کے فتح کی بات چل رہی ہے، سنبھال کے رہنا اور یہ کرنا اور یہ کرنا، سب یہ لوگ آ رہے ہیں، یہ سارے راز لکھ دیے تھے انہوں نے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سنا تو آپ نے فرمایا، میں بولا ابو بکر کو، عمر کو، ہماری شورا ہے، شورا والوں کو بلاؤ، بھائی پڑھو خط پڑھا،
تو صدیق اکبر تو اتنے یعنی غصے میں نہیں آئے. حضرت عمر نے جو سنا تو حضرت عمر نے کہا کہ حضرت بس ہو گیا، بہت ہو گیا، اب مجھے حکم کرے میں اس کی گردن اڑا دوں. آپ نے فرمایا نہیں، بلاؤ حاتم بن بلتع کو. اب ساری شورا بیٹھی ہے، حاتم بن بلتع آ گئے. حاتم بن بلتع آئے تو ان کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ سارے کیوں بیٹھے، دل کے صاف آدمی تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حاتم بن بلتع سے کہا یہ خط آپ کا ہے. حضور نے خود نے بتایا. اور یہ حضرت عمر یوں اچھل رہے، سمجھ گئے نا. بس یہ یعنی اتنے بڑا راز کی بات کہہ دی اس نے ہماری. ہم کتنے دنوں سے مشورہ کر رہے ہیں. حضرت مہلن ایک جملہ کہتے تھے، مہلن ٹھہر، نگل اگل مت، نگلو اگلو مت کہ بعد چیزیں نگلی جاتی ہے. میں امریکہ گیا تو سان فرانسسکو میں عرب تھے، میں عربی میں بیان کر رہا تھا. جب عربی میں بیان جنت کا مضمون کہہ رہا تھا تو عربوں میں جنت کا بیان کرنا بہت آسان ہے. قرآن کی آیتیں پڑھ لو، حدیثیں پڑھ لو. تو میں نے ایک حدیث سنائی کہ جنت کی حوریں ایسی ہوں گی لو بسقت بسقتن فی سبعۃ ابحر لکان احلی من العسل. جنت کی حوریں ایسی حوریں ہوں گی کہ معمولی سا تھوک اگر جو ہے 7 کھارے سمندروں میں ڈال دیں تو 7 کھارے سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں. یہ میں نے حدیث سنائی. پھر میں نے کہا تمہاری یہ جو سان فرانسسکو کی حوریں بیٹھی ہے، عورتوں کا مجمع بھی تھا، یہ تمہاری امریکہ کی جو حوریں بیٹھی ہیں فرشی حوریں، یہ اگر شہد میں تھوکے گی کبھی کھاؤ گے؟ تو بڑے میاں جو ہے نا میرے قریب بیٹھے ہوئے تھے، واللہ لا ناکل، زور سے واللہ لا ناکل. یار وہ اتنا زور سے بولے کہ مائک میں میری آواز کم پہنچ رہی تھی، ان کی آواز زیادہ جا رہی تھی. میں نے بڑے میاں سے کہا چچا میرا بیان نگلو اگلو مت. فلسطینی تھے، فلسطینی اس میں جو زیادہ آتا ہے کہ چچا میرا بیان نگلو اگلو مت. مدینہ منورہ میں عورتوں میں بیان کیا تھا، اربن عورتوں میں نے یہ حدیث بیان کی. طرف بھی بیٹھے ہوئے تھے ہمارے ساتھی. میں لگا وہ جنت کی حور تو ایسی ہوگی، لیکن تمہاری یہ مدینہ کی جو فرشی حوریں بیٹھی ہیں اندر، یہ اگر شہد میں کبھی تھوکے گی تم کھاؤ گے تو سارا عربوں نے کہا شیخ واللہ لا ناکل، شیخ واللہ لا ناکل. اتنا زور سے کہا تو اندر سے عورتیں کیا کہنے لگی، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون. تو یہ حضرت عمر بھی جو ہے وہ حضور پوچھ رہے ہیں، اور یہ حضرت نگلو اگلو بس، سنبھال کرو. مہلن کا مطلب یہ نگلو ہے نا، سنبھال کرو بس. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حاتم بن بلتع سے کہا آپ کے دستخط ہیں، آپ نے اقرار بھی کر لیا، آپ کا خط ہے، بتاؤ تم نے یہ خط کیوں لکھا؟ سوال تو کرے گا نا آدمی. تو انہوں نے کہا کہ حضرت میرا کوئی ارادہ برائی کا نہیں ہے، میری بیوی بچے وہاں ہیں مکہ میں، مجھے خطرہ ہے کہ ہم لوگ جائیں گے تو لوگ میری بیوی بچوں کو ہی ماریں گے، مکہ میں جو ہوگا سب کو ماریں گے. میں نے سوچا مکہ والوں پر احسان کروں تاکہ جو ہے میری بیوی بچوں کا خیال رکھیں. میرا بس کتنا میری بیوی بچوں کا خیال رکھیں، ان پر ذرا احسان کروں. بھئی دیکھو اس نے ہمیں سارے راز کی بات بتائی، اس کے بیوی بچوں کا ذرا خیال رکھنا، اور کوئی مقصد نہیں تھا. اب حضرت عمر پھر سے تو اس نے فرمایا عمر نہیں، حاتم جو ہے بدری ہے، بدر میں شریک ہوا ہے، اللہ نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں، بدر میں شریک ہوا ہے. اب بدریوں کے نام دیکھو، میں نے میری کتاب جو منتخب نے 26 صورتیں آئی ہے نئی، اس کا نام رکھا ہے خاموش فتنوں کا علاج. اب آ رہی ہے 26 گئی ہے، تو اس میں آپ دیکھو سارے بدرین کا نام میں نے ڈالے ہیں. بدرین کا نام پڑھنے کے بعد دعا قبول ہوتی ہے. اس میں آپ کا نام ملے گا حاطب ابن ابی بلتع. اخلاق، اس لیے اخلاق برتو. بد اخلاقی سے اچھے ہیرے گم ہو جاتے ہیں. آپ کے یہاں جو آپ کا شہر ہے، آپ کا ماحول ہے، آپ بد اخلاقی کرو گے اچھے ہیرے گم ہو جائیں گے، پھر ہاتھ نہیں لگیں گے. اچھی بیوی ہے
آپ نے بد اخلاقی کی، وہ اچھی بیوی گم ہو جائے گی. اچھا شوہر ہے، بیوی نے بد اخلاقی کی، وہ اچھا شوہر گم ہو جائے گا. اچھا بیٹا ہے، بد اخلاقی کی، وہ گم ہو جائے گا. اچھا پارٹنر ہے، پھر نہیں ملے گا، پھر نہیں ملے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حضور کو جو تعریف کی کہ آپ جو ہے بہت بڑے اخلاق والے ہیں. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، پیارے نبی جی آپ تو اونچے اخلاق والے ہیں. یہی سارا مکہ مکرمہ جب فتح ہو گیا، وہ تو وہاں تھی، اب گھومتی تھی یہاں سے یہاں، یہاں سے یہاں، مسلمان تو نہیں ہوئی تھی. لیکن مکہ مکرمہ جب فتح ہوا تو اس نے دیکھا کہ اوہو اب تو جو ہے معاملہ ہی کچھ اور ہو گیا ہے، معاملہ ہی بدل گیا ہے. اسلام قبول کیا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد پھر کچھ حالات ایسے آئے کہ مدینہ منورہ کی ہجرت کی اس نے، اور مورخین نے لکھا ہے بقیع میں دفن ہوئی. آپ نے یعنی سب کے ساتھ اخلاق برتے، خالد ابن ولید کے ساتھ، اکرمہ ابن ابی جہل کے ساتھ، سب کے ساتھ اخلاق. حضرت ابوبکر کے والد ابو قحافہ کے ساتھ، ابو قحافہ ابوبکر کے والد جو تھے مشرک تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت برا بھلا کہتے تھے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے ابوبکر اور دونوں گئے تو یہ نابینا تھے، تو انہوں نے حضرت عائشہ حضرت اسماء کو بلائے، بچیاں تھیں. ارے عائشہ، او اسماء یاؤ، تمہارا باپ جو ہے نا یہ تو خراب آدمی ہے، اور تم لوگوں کو دھوکہ دے کر مدینہ چلا گیا محمد کے ساتھ، اور نہ بچیوں کا خیال رکھا نہ کچھ خیال رکھا، ایسا برا بھلا کہنے لگے. تو حضرت عائشہ کہتی ہے کہ ہم دونوں بہنوں نے مشورہ کیا کہ دادا کو کیسے سمجھاویں. تو دونوں بہنوں نے مشورہ کر کے یہ کہا کہ دیکھو ان کو دکھتا تو ہے نہیں، 2-4 تھیلیاں لاؤ اور وہ تھیلیوں کے اندر کنکر بھر لو، کنکر، اور کنکر بھر کے جب بھی وہ ایسا گالی دینا شروع کرے نا، جب بھی بولنا شروع کرے تو کہنا دادا ہمارے ابا نے ہمیں غریب بنا کے نہیں گئے ہیں، ہمارے ابا نے تو ہیرے جواہرات چھوڑے ہیں، یہ دیکھو ہاتھ لگاؤ، یہ دینار درہم بھرے ہوئے ہیں، پکڑو. ہاں بہت مال چھوڑ کے گیا ہے، بہت مال چھوڑ کے گیا. یہ حضرت عائشہ اور حضرت اسماء کی سمجھداری تھی. ہاں بیٹا عائشہ، سر پہ ہاتھ پھیرتے تھے، ہاں بیٹا عائشہ، ہاں بیٹا اسماء، ہاں مال چھوڑ کے گیا ہے، مال چھوڑ کے گیا. وہ تھیلی تیار رہتی تھی، جب بھی وہ گالی دینا شروع کرے اور ذرا غصے میں آوے وہ تھیلی رکھتے ہوئے، ارے دادا یہ تھیلی میں سے پیسے کمی نہیں ہوتے. اب انہیں پتہ نہیں کنکر ہے، وہ سمجھتے تھے کہ ہیرے جواہرات ہیں، وہ سمجھتے تھے کہ درہم دینار ہے. لیکن حضور کے اخلاق، مکہ فتح ہو گیا، ابو قحافہ مسلمان نہیں ہوئے، مکہ فتح ہو گیا، اور حضرت ابوبکر دعا کرتے تھے اللہ میرے خاندان میں سب نے اسلام قبول کر لیا، میرا بوڑھا باپ رہ گیا ہے، میرا بوڑھا باپ، میں صدیق ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں اتنا رہا ہوں، اتنی قربانی دی ہے، وہ مسلمان نہیں ہو رہا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم چپ کے پوچھتے تھے ابوبکر سے، این ابا قحافہ، تمہارے ابا کہاں ہے؟ آپ کو معلوم تھا کہ یہ بہت گالیاں دیتے تھے، بہت برا بھلا کہتے تھے. حضرت میں کوشش کر رہا ہوں، تم ملنے گئے کہ نہیں ابا کو ان کے گھر پر؟ حضرت میں بھی گیا نہیں، ڈر لگ رہا ہے مجھے، پتہ نہیں کیا سنائیں گے. یہ کہا نہیں جاؤ، اخلاق برتو، تم جاؤ بات کرو. ابوبکر کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام میں تھے اور میں چپکے سے دوپہر کے وقت چلا گیا اور کہا ابا جان کیسی طبیعت ہے؟ تو ان کی آنکھیں ایسی تھی. تو کتابوں میں لکھا ہے کہ بڑی عمر کی وجہ سے پلکیں جو ہے نا یہ بھی تھوڑی سی بھویں یہ بھی نیچے گر رہی تھی، دکھائی تو دیتا نہیں تھا، بیٹھے رہتے تھے. اور چونکہ حضرت عائشہ تو تھی نہیں، اب فتح مکہ کے موقع پر حضرت عائشہ اور یہ حضرت اسماء وغیرہ کوئی نہیں تھی ساتھ میں. حضور کے ساتھ حضرت ام سلمہ تھی اور حضرت میمونہ تھی. امہات المومنین میں 2 مائیں ساتھ تھی فتح مکہ میں، اور کوئی ماں ساتھ نہیں تھی. حضور نے ان 2 ماؤں کو ساتھ لیا تھا کہ بس ام سلمہ اور حضرت میمونہ، خدمت کے لیے کوئی چاہیے تو 2 مائیں ساتھ تھی. لیکن وہاں حضرت عائشہ حضرت اسماء کو یہ ٹینشن ہی فکر، دادے کا کیا ہوا، دادے کا کیا ہوا، دادے کا کیا ہوا، یہ ٹینشن کہ کوئی خبر آئے. چلتے چلتے بھی ابوبکر سے کہا تھا ابا کسی کی خبر بھیجو نہیں بھیجو، دادا کی خبر بھیجنا.
کہ دادا کے کیا ہوا، زندہ تھے وہ. کہا ابا کیسی طبیعت ہے؟ ہاں آیا، مجھے چھوڑ کے چلا گیا تھا، بچیوں کو چھوڑ کے چلا گیا تھا، جو بوڑھوں کی عادت ہوتی ہے. ابو بکر جو ہے قریب میں بیٹھ گئے، سناتے رہے. ہاں کیوں آیا ہے؟ یہ کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں بیٹھے ہوئے ہیں ٹیک لگا کر، آپ بھی آ جاؤ. میں آ کے کیا کروں گا؟ بھئی مجھے محمد سے کیا واسطہ، مجھے اسلام سے کیا واسطہ؟ ابا آ تو جاؤ، تھوڑا بیٹھ تو جاؤ. چلو آتا ہوں. تو اپنی جو بیساکھی تھی یا وہ تھی وہ لیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ حضرت ابوبکر نے بھی ہاتھ پکڑے اور ہاتھ پکڑ کر جو ہے حضور کے پاس لائے. حضور نے جو دیکھا اب وہ قحافہ آ رہے ہیں، سب معلوم ہے عائشہ کو کیا کہہ رہا تھا، اسما کو کیا کہہ رہا تھا، ابوبکر کو کیا کہہ رہا تھا، میرے بارے میں کیا کہا، سب معلوم ہے. حضور نے کوئی تذکرہ نہیں کیا، ایک جملہ کہا یا ابا بکر ہل ترکت الشیخ فی بیتہ، اے ابوبکر یہ تو نے کیا کیا، یہ بوڑھے کو اتنی تکلیف دے کر تو یہاں لا رہا ہے، میں خود اس کے پاس آتا. یہ جملہ کہا یا ابا بکر ہل ترکت الشیخ فی بیتہ، ارے ابوبکر یہ تو نے کیا کیا، ہل ترکت، یہ حدیث کے جملے ہیں، ہل ترکت الشیخ فی بیتہ، اس شیخ کو تو نے اپنے گھر میں کیوں نہیں رہنے دیا، میں خود آتا. تو ابوبکر جو ہاتھ پکڑ کے لا رہے ہیں اور جملہ کہہ رہے لا یا رسول اللہ ہوا حق ان یاتی عندک، اس کو زیادہ حق ہے کہ یہ آپ کے پاس آوے، آپ ان کے پاس جاویں، یہ نہیں، ان کو آپ کے پاس آنا چاہیے. وہ چل رہے ہیں، یہ جملے باتیں کر رہے ہیں. اتنے میں وہ ابو قحافہ جو ہے بیٹھے، تو حضور نے جو ہے قریب بٹھایا، ابو قحافہ قریب آ جاؤ. مصافحہ کیا، کیسی طبیعت ہے چچا آپ کی، کیا ہے؟ یہ فرمایا کہ ٹھیک ہو الحمدللہ. کہا تمہاری کیسی طبیعت ہے؟ عائشہ کیسی، چونکہ داماد بھی ہے نا رسول صلی اللہ علیہ وسلم. عائشہ کیسی ہے، بچیوں کے، جیسے دادا پوچھتا ہے بچیوں کی خیر خبر کہ کیسی ہے، آپ نے فرمایا نعم الحال. نعم الحال کا مطلب یہ بہت سکھی ہے الحمدللہ. اب دعوت کیسے دیں؟ دعوت دینی ہے، دعوت کیسے دیں؟ ابوبکر کہتے تھے میں دل میں دعا کر رہا تھا. دل کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی. آپ مسجد سے، گھر سے مسجد کے لیے آؤ، دل میں دعا کرتے کرتے آؤ. دل کی دعا مخلصانہ دعا ہوتی ہے. اللہ کو معلوم ہے کہ دل میں کیا دعا مانگ رہا ہے. دل کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، علماء نے لکھا ہے. زبان کی دعا تو کبھی جو ہے یعنی اس کے اندر منافقت بھی آ جاتی ہے زبان کی دعا میں. دل کی دعا پکی ہوتی ہے. آدمی وہ دل میں دعا مانگ رہا تھا کہ اللہ میرے ابا کو محروم مت کرنا، میرے خاندان میں اکیلا آدمی یہ رہ گیا ہے، سب نے اسلام قبول کر لیا ہے. تو ایک جملہ کہا بھی ہماری تمنا یہ تھی جس وادی میں اب سارے مکہ والے داخل ہو گئے ہیں اسی وادی میں تم بھی شریک ہو جاتے تو اچھا تھا. اکثر مکہ والوں نے اسلام قبول کر لیا ہے. تم کہا کہ مجھے کیا کہنا پڑے گا؟ آپ نے کہا پڑھو. تو حضور نے کلمہ پڑھایا. جب حضور نے کلمہ پڑھایا اور وہ پر ہچکیاں مار کر ہوئی. بہت روئے باپ کے اسلام لانے کو فتح مکہ کے موقع پر. اور حضور سے ایک جملہ کہا آج اگر ابو طالب مسلمان ہو جاتا میرے باپ کے اسلام لانے کا مجھے اتنی خوشی نہ ہوتی جتنا ابو طالب کے اسلام لانے کی مجھے خوشی ہوتی. یہ جملہ صدیق اکبر نے کہا. تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، باپ کے بھی اسلام لانے کی خوشی ہے. چنانچہ صحابہ میں ابوبکر صرف اکیلے ایسے ہیں کہ جن کا پورا خاندان مسلمان ہوا ہے. حضرت عمر کا پورا خاندان مسلمان نہیں ہوا، خالد ابن ولید کا نہیں ہوا، حضرت علی کا پورا خاندان نہیں ہوا. 4 بیٹے تھے، 2 بیٹے مسلمان. حضرت ابو طالب کے 4 بیٹے تھے، 4 بیٹوں میں 2 مسلمان ہوئے، 2 غیر مسلم. حضرت عباس کے خاندان پورا نہیں ہوا، کوئی دائیں بایاں ہو گیا، یہ ہو گیا. ابوبکر کا خاندان 100% سب مسلمان. آخر میں یہ مسلمان ہوئے. حضرت عائشہ سے اسما کو ابوبکر نے خبر بھیجی دادا نے اسلام قبول کر لیا، دادا نے اسلام قبول کر لیا. تو وہاں بھی بہت خوش ہوئی دونوں بچیاں. ارے واہ دادا مسلمان ہو گئے، دادا مسلمان. اب دادا کا کیا کرنا؟ دادا کو مکہ میں رکھنا کہ مدینہ لے جانا؟ یہ بھی ہے دادا کو کیا کرنا؟ اب تو مسلمان ہو گئے، دادا کا کیا کرنا کہ انہیں یہاں رکھنا
یا مدینہ منورہ جائیں گے اب تو حنین کا واقعہ ہوگا، یہ ہوگا، سفر ہوگا سارا کا سارا، سفر میں تو ساتھ نہیں لے جا سکتے، لیکن مدینہ منورہ بھیجنے کی ترتیب کرنا، یہ تفصیل انشاءاللہ دوسرے سفر میں سناؤں گا انشاءاللہ۔ ارے ٹھیک ہے تھراد والو، ٹھیک ہے، ہاں ابھی تو ہمیں یہاں سے پالمپور بھی پہنچنا ہے، اس لیے ایک بات یاد رکھنا، اخلاق برتو، مومن ہی اخلاق برتے گا، منافق اخلاق نہیں برتے گا۔ اچھو کو حضور نے معاف کر دیا، اس کو معاف کر دیا، اس کو معاف کر دیا، اس کو معاف، ایک روایت جب جہل کو معاف کر دیا، معاف، کوئی بات نہیں۔ ابو طالب کے وہ ابو لہب کے 2 بیٹے تھے جنہوں نے حضور کی بیٹیوں کو طلاقیں دی تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نے یاد کیا، حضرت عباس سے کہا بھئی میرے چچا کے 2 بیٹے کہاں ہیں؟ فتح کا مقام، حضرت وہ تو بھاگ گئے عرفات کی طرف، اپنی بیٹیوں کو طلاق دی ہے، یہ حضور نے یاد نہیں رکھا۔ حضور کی بیٹی کو طلاق دی تھی کہ تیرا باپ تو مسلمان ہو گیا، یہ کر رہا ہے، اس کو بھی طلاق، اس کو بھی طلاق۔ حضور نے کچھ نہیں، حضرت عباس سے کہا بھئی تمہارے بھائی کیا نے میرے چچا کے 2 بیٹے کہاں ہیں؟ کیونکہ وہ تو عرفات کی طرف گئے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ نہ بلا لاؤ عرفات سے، خود حضرت عباس عرفات گئے پیدل، اتنا آسان نہیں ہے پیدل عرفات جانا، اور یہ غاروں میں چھپے ہوئے تھے۔ حضرت عباس کی آواز تیز تھی، این فلا این فلا، یہ ڈرتے تھے کہ تم ماریں گے۔ حضرت عباس نے کہا الامان الامان، عمل لے کر آیا ہوں، گھبراؤ مت، تمہیں کوئی مارے گا نہیں، گھبراؤ مت۔ پھر یہ دونوں نکلے اور دونوں کو جو پکڑا، دونوں کو پکڑ کر وہاں چھوٹی موٹی نہر تھی، وہاں کپڑے بدلوائے۔ حضرت عباس نے کہا چلو چلو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے۔ حضور نے دیکھا ارے واہ میرا چچا زاد بھائی ہے، یہ بھی میرا چچا زاد بھائی ہے۔ حضور کھڑے ہوئے اور ملتزم پر لے گئے، اللہ سے دعا کی کہ اللہ اس کا باپ تو مسلمان نہیں ہوا تو ان کو اسلام دے دے، چنانچہ انہوں نے اسلام قبول کیا۔ یہ اخلاق، بہت قصے ہیں، یہ تو مختصر میں سنا رہا ہوں آپ کو، بہت قصے ہیں مردوں کے، عورتوں کے، اور کئی لوگوں کے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ہی بات، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں۔ الیوم یوم المرحمہ، الیوم یوم المرحمہ، الیوم یوم المرحمہ، آج رحم کرنے کا دن ہے، آج معاف کرنے کا دن ہے، اخلاق برتنے کا دن ہے۔ اخلاق برتو گے انشاءاللہ، خاص طور سے اپنی بیویوں کے ساتھ۔ آج کل لوگ آ کر شکایت کرتے ہیں، ارے مولوی صاحب آپ ماری جو بیڑی سے نے مارے نینے لڑائی تھاتی رہے سے۔ تب میں اس کو کہتا ہوں جو بیوی سے لڑائی نہ ہو وہ بیوی کیسی؟ ارے بیوی کی سے لڑائی وہی بیوی اچھی ہوتی ہے۔ بیوی ہر وقت میٹھی رہے تو تجھے ڈائبٹیز کی بیماری ہو جائے گی۔ کبھی بیوی میٹھی بھی ہونی چاہیے، یہی بیوی کبھی کڑوی بھی ہونی چاہیے، کبھی تیز بھی ہونی چاہیے۔ میں لگا ہر وقت رات نہیں رہتی، کبھی رات، کبھی دن، کبھی سردی، کبھی گرمی، ہوتا نہیں ہوتا، کبھی ہوائیں، کبھی ہر وقت میٹھا میٹھا کھاؤ تو اچھا نہیں لگتا، کبھی موڈ بھی بدلنا چاہیے۔ تو میں نے کہا بیوی جو لڑائی نہ کرے وہ اچھی نہیں ہوتی، وہ تھوڑا بہت لڑتی رہے وہ بیوی اچھی ہوتی ہے۔ اب اس اینگل سے سمجھا، ارے ہاں مولوی صاحب یہ تو چھے کیا تھوڑું ઘણું બોલે છે તો તમારે ટેન્શન તો થાય છે કે તારું ટેન્શન થાય છે ને તો તારી ડાયાબિટીસ ઓછી થાય છે। એ ખબર આ તારી ગોળીનો એટલો ફાયદો નહીં થાય જેટલો એની વાતોથી ફાયદો થશે, અને આ થતું રહેશે કીધું, ગભરા મત। હુઝુર સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમના કે ઘરવાળા સાથે થતું રહેતું હતું, माँ भी नाराज़ हो जाती थी, कभी कभी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1-1 महीना रुट जाते थे, 1-1 महीना रुट गए। कभी कभी हुज़ूर कहते थे कि बस अब जो है अपने यहाँ नहीं आऊँगा। एक मरतबा हज़रत आयशा की हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तू मैं हो रही थी, नौक जाओ। हज़रत आयशा ज़ोर ज़ोर से बोल रही थी। हज़रत अबू बकर गुजरे, हज़रत अबू बकर ने देखा क्यों हो आयशा बहुत ज़ोर ज़ोर से बोल रही है, तो हज़रत अबू बकर जो समझ गए, अरे हम जाके ना धरात वालों, दीनी गुलशन वालों, ऐसे जोर से किया तो हुजूर तो समझ गया वो करा है। हुजूर ने आयशा से कहा देखा है तेरा अब्बा। जब ये हुआ तो वहां से वो जो चल रही थी वो बंद हो गई।
تو اجازت مانگی تھی صدیق اکبر نے کہ حضرت میں آؤں؟ فرمایا آؤ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کہا کہ دیکھ وہ آ رہا ہے، تیری پٹائی کرے گا، میں تجھے چھپا دیتا ہوں. دبلی پتلی تھی حضرت عائشہ، دروازے کے پیچھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپا دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسا آگے کھڑے رہے. اور آگے پھر جو ہے وہ آ کر صدیق اکبر تو عائشہ کو ڈھونڈ رہے ہیں، کہاں ہے عائشہ، کہاں ہے عائشہ، کہاں ہے عائشہ، کہاں ہے عائشہ. زور زور سے بولتی تھی، نبی کے سامنے زور زور سے بولا جاتا ہے. یہ وہ دیکھا کہ وہ حضور کے پیچھے کھڑی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، وہ حضرت ابوبکر نے تھوڑا سا ارادہ کیا، ایک جھپٹ مارے تو حضور یوں آڑے آ گئے، پھر یوں طرح یوں گھومے تو ابوبکر اس طرف آئے، حضور یوں آڑے آ گئے، یوں آڑے آ گئے. پھر جو ہے کہا نہیں ابوبکر یہ تو قواریر ہے، یہ ہوتا رہتا ہے، جاؤ. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر چلے گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کہا دیکھ تجھے آج میں نے بچا لیا، آج بچا لیا تجھ کو. تو میں اس کو کہتا ہوں کہ تیری بیوی اور تیری انبن ہوتی ہے نا تو گھبرا مت، یہ تو ہوتا رہتا ہے. بیوی جو 100% 100% میٹھی ہو وہ اچھی نہیں رہتی، کبھی کڑوی بھی ہونی چاہیے. میں نے کہا ہر وقت تو میٹھا کھاتا ہے، کبھی جو ہے تجھے یہ وہ کیا کہتے ہیں اپنا یہ شیویو، کیا نہیں شیویو، یہ بھی کھاؤ نا جھو کیسے کہ نہیں. مولانا بات سمجھی گئی ہو. پھر میں نے اس کی قصے بیان کی. ایک مرتبہ ام سلمہ کے ساتھ یہ ہوا، ایک مرتبہ حضرت عائشہ کے ساتھ یہ ہوا، ایک مرتبہ حضرت فاطمہ کے ساتھ حضرت علی کا یہ ہوا. حضرت علی کی فاطمہ کی لڑائی ہوئی اور حضرت علی ناراض ہو کر مسجد نبوی میں حضور اتفاق سے ملنے چلے گئے بیٹی کے یہاں، داماد کے یہاں. تو حضرت علی فاطمہ بیٹھی بیٹھی رو رہی ہے. ارے بیٹا کیا ہوا؟ آج تو علی جو ہے ناراض ہو کے چلے گئے. کہاں گئے؟ دیکھو کچھ پتہ نہیں، بس غصے میں چلے گئے، کچھ ہمارے آپس میں تھوڑی سی انبن ہوئی. آپ نے فرمایا اچھا کیا بات ہوئی؟ یہ وجہ کوئی معمولی بات ہے، چھوٹی موٹی بات ہے، لیکن وہ جذبات میں آ گئے. کوئی بات نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں آئے اور مسجد نبوی میں آ کر لوگوں سے کہا علی کہاں ہے بھائی، علی کو ڈھونڈو، علی کو ڈھونڈو، علی کو ڈھونڈو. تو ایک کونے میں گرمی کے دن تھے، خالی لنگی پہن کر، اوپر کی بنڈی نہیں تھی، اور علی جو ہے وہ لیٹے ہوئے ہیں اور ان کا پیٹ جو ہے مٹی سے چپک رہا ہے، مٹی لگ رہی ہے. حضور نے دیکھا کہ ابھی علی، تو حضور نے کہا دیکھو علی یہ کوئی اور تو نہیں ہے. وہ دیکھا تو علی تھے، خراٹے لے رہے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قم ابا تراب، وہ مٹی والے کھڑا ہو جا. یہ جملہ کہا قم ابا تراب، وہ مٹی والے کھڑا ہو جا، وہ مٹی والے کھڑا ہو جا. تو یہ تو گہرے نیند میں تھے، تو حضور نے اپنا پاؤں جو ہے نا تھوڑا سا ان کا پاؤں کو یوں مارا، قم ابا تراب، قم ابا تراب، وہ مٹی والے کھڑا ہو جا، وہ مٹی والے کھڑا. اب حضرت علی نے جو دیکھا تو اوہ حضور، ادب تو تھا ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا. آؤ گھر پر آؤ. کیا ہوا عائشہ فاطمہ کے ساتھ؟ تو نہیں ایسے کچھ بھی. چارپائی پر لیٹے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیچ میں، دائیں دروازے فاطمہ، بائیں دروازے علی، اور دونوں کا ہاتھ لیا یوں. 3 ہاتھ ہو گئے نا، حضرت فاطمہ کا ہاتھ، حضور کا ہاتھ، حضرت علی کا ہاتھ، اور اپنے سینے پر رکھا اور دونوں کا مسافہ کرایا اور مسافہ کر کے دعا کی، اے اللہ ان کے آپس میں محبت دے، اے اللہ دل کے رنجشوں کو دور کر، اے اللہ یوں کر، اے اللہ یوں کر. اور یہ دونوں کے دونوں جو ہے شرما رہے ہیں. کیوں شرما رہے ہیں؟ کہ نبی ہمارے ساتھ معاملہ کر رہا ہے، کہ نبی ہمارے ساتھ معاملہ کر رہا ہے. پھر جو ہے دونوں کا ہاتھ ملائی، بیچ میں حضور لیٹے تھے، حدیثوں میں آتا ہے، اور دونوں ہاتھ ملا کر جو ہے محبت کے ساتھ رہو، یہ کرو، ان کے اولاد میں برکت دے، ان کے یہ دے، یہ دے، یہ دے. وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد سے کبھی بھی ہماری نوک جھوک نہیں ہوئی. حضرت عائشہ کبھی کبھی بول پڑتی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناک پکڑا حضرت عائشہ کا، ایک دعا پڑھ، یہ حضور نے سکھایا، ایک دعا پڑھ، اللہم اذھب عنی، اللہم اذھب عنی غیظی، اے اللہ میرے غصے کو کم کر. ناک پکڑ کے حضور نے کہا تھا حضرت عائشہ کو. ایک روایت میں حضرت عائشہ کا نام آتا ہے، ایک روایت میں حضرت ام سلمہ کا نام آتا ہے کہ یہ دعا مانگو. میں نے میری کتابوں میں یہ دعائیں لکھی ہیں، اور کئی مرتبہ واٹس ایپ کا جو سبق ہوتا ہے نا اس کے اندر میں نے یہ دعاؤں کے امیجز بنا کے بھیجا ہے.
اس لیے محبتوں کے ساتھ رہنا، اخلاق کے ساتھ رہنا، خلاصہ کلام یہ میرا کہنے کا مطلب محبتوں کے ساتھ رہو، اخلاق کے ساتھ رہو. اک چک ہو جائے معاف کرنا سیکھو، گھر کو توڑو مت، جوڑنے کی کوشش کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں پھر بہت معاملہ گڑبڑ ہو جائے تو طلاق کا دروازہ کھلا ہے، خلا کا دروازہ کھلا ہے، لیکن یہ اخیر میں ہے، پہلے دن سے نہیں ہے. پہلے دن سے آپ کو جو ہے ایک دم حور نہیں ملے گی. کوئی عورت یہ کہے مجھے ایسا شوہر ملے جس میں کوئی عیب نہ ہو، وہ بغیر شوہر کے رہے گی. اور کوئی مرد کہے مجھے ایسی بیوی ملے جس میں کوئی عیب نہ ہو، وہ بغیر بیوی کے رہے گا. اور کوئی ساتھی کہے مجھے ایسا ساتھی ملے کہ اس میں کوئی عیب نہ ہو، تو وہ بغیر ساتھی کے رہے گا. ہمارا بھائی فاروق ہے نا بنگلور والے حذیفہ، تو یہ ہمارا میں نے یہ جملے بھیجے تھے کہ کوئی یہ کہے مجھے کوئی، تو میں فجر میں سنتے ہیں وہاں بنگلور، تو انہوں نے فوراً مجھے جواب دیا، ارے واہ مولوی یونس کیا بات تم نے لکھ دی وہ MAG سے ایک اہم نصیحت میں، کہ میرے دل کو بہت لگی. میں لگا تبلیغ کے اندر بھی کوئی اگر یہ کہے کہ میں نے 100% جو ہے یہ جنت میں جا بھائی، آئیے 100% نہیں ملے، آئیے تو اڑو مل سے، یا تو بیوی اڑی ٹڑی ملے گی، شوہر اڑا ٹڑا ہی ملے گا، سب کو سنبھال کے چلنا پڑے گا. بیٹا بھی اڑا ٹڑا ہی ملے گا، پارٹنر بھی اڑا ٹڑا ہی ملے گا، سنبھال کے چلنا پڑے گا. اخلاق کا مطلب ہی یہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب، حضرت فاطمہ کبھی کبھی آ کر شکایت کرتی جیسے دلی کی، ایسے ہے یوں کرتے ہیں یوں کرتے ہیں، تو حضور نے فرمایا فاطمہ ایک بات کا جواب دے، اس کی دینداری کیسی ہے، بس اتنا. اس کی دینداری کیسی ہے؟ دینداری تو ہے، میں نے تیرا نکاح اس کی دینداری کی وجہ سے کیا ہے، مال کی وجہ سے نہیں کیا. اور آسمانوں پر تیرا نکاح ہوا ہے، یعنی وہاں سے مجھے حکم ہوا ہے علی کے ساتھ کرو. میں نے پیغام تو بہت آتے تھے، یہ حدیثیں بھری ہوئی ہیں. آپ میری کتاب پڑھو گے بکھرے موتی تو اس کا 12 جلدیں آ گئی ہیں، 12 جلدیں ہیں نا، ہاں 12 جلدیں آ گئی ہیں اس کی. اس میں میں نے کئی قسم کے قصے چھوٹے لکھے ہیں میں نے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے تھے اویش یہ پیار والا نام ہے، پیار والا نام. ہمارے شریعت میں بیوی کا نام پیار والا رکھنا یہ سنت ہے، لیکن دھمال والا نہیں، سمجھ گئے نا، دھمال والا نہیں، پیار والا. پیار میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ کو کہتے تھے اویش، عائش، صدیقہ، عفیفہ، یہ جملے یہ پیار والے نام تھے. کیا اویش جب تو ناراض ہوتی ہے تو مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ آج تو روٹھی ہوئی ہے. تو حضرت عائشہ پوچھتی تھی وہ آٹا بناتے کیسے پتہ چلتا ہے؟ یہ کہا مجھے تب پتہ چلتا ہے کہ تم مجھ سے روٹھ جاتی ہے تو اٹھتے بیٹھتے کہتی ہے یا رب ابراہیم، یا رب اسماعیل، یا رب فلاں، میرا نام نہیں لیتی. میں سمجھ جاتا ہوں کہ عائشہ روٹھی ہوئی ہے. اور جہاں اٹھتے بیٹھتے کہتی ہے یا رب محمد، یا رب محمد، میں سمجھ جاتی ہوں کہ آج عائشہ موڈ میں ہے. یہ قصے حدیث میں، لیکن آپ کے پاس ٹائم کہاں، فرصت کہاں ہے، سبق سننے کا فرصت کہاں ہے؟ آدمی روزانہ تھوڑا سبق سنے تو یہ باتیں سننے ملے گی. چھوٹے 5 منٹ کا سبق ہوتا ہے ہمارا. یہ کہتی تھی حضرت عائشہ کہتی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ کہتے تھے. اس لیے بیویوں کو پیار دو، بیویوں کو پیار دو، بیویوں کو پیار دو. اور عورتوں سے کہوں گا اپنے شوہروں کو پیار دو، مزاج کے مطابق زندگی گزارو. کوئی بھی، ہر ایک کے اندر عیب ملے گا، ہر ایک کے اندر عیب ملے گا، کچھ نہ کچھ. اور حدیثوں میں کیا آتا ہے، شوہر جب گھر میں داخل ہوتا ہے تو شیطان جو ہے سب سے پہلے بیوی کے عیب دکھاتا ہے. سمجھ لو، شوہر جب گھر میں داخل ہوتا ہے تو سب سے پہلے بیوی کے عیب دکھاتا ہے. ارے تو نے اجن تک چادر بھی بدلی نہیں تھی، ارے تو نے لگڑائے بدلا نہ تھی، ارے آج جنا چھوکرو اپنے فرج ہے نورائی بھی نہ تھی، ارے اس نے بیچاری نے نماز پڑھی ہے، کھانا پکایا، وہ نہیں دکھائے گا. وہ جو ایڑا ٹیڑا ہوگا نا گھر میں وہ دکھاتا ہے اور پھر لڑائی کراتا ہے. سمجھ گئے دینی گلشن والوں؟ اس لیے اخلاق سے رہو گے انشاءاللہ. اچھا اخلاق سے رہنے کا آسان طریقہ بتاؤں؟ ارے بتاؤں، کبھی کبھی بیوی کے منہ میں لقمہ بھی دے دو، شرماؤ مت. بڈھا ہو وہ بھی لقمہ دے دے، جوان ہو وہ بھی لقمہ دے دے کہ لے کھا.
اور لیکن لقمہ کیسے دو گے؟ پیار سے دو گے، یوں نہیں لے لے، مول صاحب نے کہی اسے لے ایم نہیں، پیار دو، پیار دینے سے پیار بڑھتا ہے، یاد رکھو۔ اور آپ کا گھر جو ہے پھر دعا کرو، اگر میاں بیوی میں ان بنے، بیوی شوہر کے لیے دعا کرے، شوہر بیوی کے لیے دعا کرے، نام لے کے دعا کرے، شوہر کا نام لینے سے نکاح نہیں ٹوٹتا، اور پیار والا نام رکھو، پیار والا، یہ عربوں میں بیان کرتا ہوں تو میں کہتا ہوں بیوی کا پیار والا نام رکھنا سنت ہے، لیکن دھمال والا نہیں۔ لیلا نام مت رکھنا، لیلا، وہ محبت میں بیوی کو لیلا کہتے۔ ایک مرتبہ میں ساؤتھ افریقہ گیا تو کسی جگہ ہمارا عصر کا ناشتہ وغیرہ تھا، وہ صاحب یہاں یہ کنتاریا کے بھڑوچ کے تھے، عالم تھے، وہ ہم بیٹھے ہوئے تھے وہاں، تو وہ جو ہے وہ ہر جملے میں کہے ارے گوری چاہ بڑھاؤ، مولانا ماٹے موڑی بڑھاؤ جی، ہاں بغیر شکنی بڑھاؤ جی، وہ گوری گوری کہتے تھے، گوری گوری گوری۔ ارے بھائی تیری بیوی کا نام گوری ہے، ارے مولانا آپ ہی نے تو کہا ہے پیار والا نام رکھو۔ میں نے کہا یہ پیار والا نہیں ہے، یہ تو دھمال والا ہے۔ بات سنتے نہیں ہو تم پورے دھیان سے۔ تو حضور پیار میں کہتے تھے، حضرت عائشہ کو عائش، صدیقہ، عفیفہ، پیار میں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے یہ پیار دیتے تھے۔ حالانکہ اللہ کے نبی، وہ حضرت عائشہ پانی پیتی، گلاس لیا پانی پیا، تو جہاں سے حضرت عائشہ نے پانی پیا ہے وہی ہونٹ لگا کر حضور پانی پیتے تھے۔ آج تم کرتے ہو ممنوعی کے ساتھ ایسا؟ مجھے بتاؤ، وہ سکھا ہی نہیں ہے، آج تو دادا گیری سیکھی ہے، کھاؤ پکائیے کہ نہیں، صاف کریے کہ نہیں، ذرا برابر صاف کر دے، آرڈر نہیں چلتا۔ ابھی تو میں زیادہ مسئلے بیان نہیں کرتا ورنہ دھمال ہو جائے گی یہاں۔ بس اتنا کہتا ہوں کہ پیار کے ساتھ زندگی گزارو گے انشاءاللہ، اور چوک ہو جاوے معافی مانگو، آپ سے چوک ہو جاوے کسی سے معافی مانگو، ایک دوسرے سے معافی مانگو۔ حضرت فاطمہ نے آ کر کہا میں گھر میں نہیں آؤں گی۔ اب دیکھو حضرت فاطمہ کتنا اونچا درجہ ہے فاطمہ کا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہہ رہی ہے، آج میں آپ کے پاس نہیں آؤں گی، نبی آج میں نہیں آؤں گی، دروازے پر کھڑے رہی، ارے بیٹا اندر تو آؤ۔ حضرت عائشہ کہہ رہی ہے بیٹا اندر تو آؤ۔ حضرت فاطمہ بڑی ہے، حضرت عائشہ چھوٹی ہے عمر میں، اور دونوں میں جو ہے تذکرے بھی ہوتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت فاطمہ کہتی تھی حضرت عائشہ سے، حشر کے میدان میں مجھے جو ہے زیادہ میرا فضیلت ہوگی۔ حضرت فاطمہ کہتی تھی بھئی کیوں تیری فضیلت ہوگی، کیوں تیری عزت ہوگی؟ یہ کہا میں حضور کی بیٹی ہوں، میں حضور کی بیٹی ہوں۔ حضرت عائشہ کہتی تھی کہ نہیں، حشر کے میدان میں میری عزت زیادہ ہوگی، اس لیے کہ میں حضور کی بیوی ہوں۔ حشر کے میدان میں تیرا ہاتھ علی کے ہاتھ میں ہوگا اور میرا ہاتھ حضور کے ہاتھ میں ہوگا۔ یہ حضرت عائشہ کہتی تھی کہ تیرا ہاتھ علی کے ہاتھ میں میاں بیوی، اور میرا ہاتھ حضور کے ہاتھ میں۔ تو حضرت فاطمہ کہتی تھی واہ عائشہ، تم لوگوں کو کوئی پچھاڑ نہیں سکتا، تم کو کوئی پچھاڑ نہیں سکتا، یہ حضرت عائشہ کہتی تھی۔ حضرت عائشہ نے کہا ارے فاطمہ اندر آ جاؤ، نہیں آؤں گی۔ ام سلمہ نے کہا اندر آ جاؤ بات کرو، نہیں آج ابا جی سے شکایت کرنے کے لیے آئی ہوں۔ تو حضور نے بھی بیٹھے بیٹھے فرمایا بیٹا کیا ہے، کیا بات، یہ میں اس پر کہہ رہا ہوں داماد میں اور بیٹی میں ہوتا ہے، یہ بڑوں میں ہوا ہے۔ تو بیٹا کیا ہے، یہ فرمایا کہ ابو جی بات یہ ہے 2-4 دن سے یا 2-4 مہینوں سے علی کی زبان پر ایک ہی جملہ نکل رہا ہے، مجھے دوسری شادی کرنی ہے، مجھے دوسری شادی کرنی ہے، اور ابو جہل کے بیٹی سے کرنی ہے۔ ابو جہل کی اولاد خوبصورت تھی، یہ بھی گورا چٹا تھا ابو جہل جو ہے، یہ عربوں میں گورے چٹے جو نظر آتے ہیں نا وہ خون ہے ان لوگوں کا، جو عربوں آپ نے دیکھا ہوگا بہت گورا چٹا رہا۔ عرب تو ہمارے جیسے ہیں سامنے، لیکن یہ گورے چٹے کہاں سے آ گئے، وہ وہی نسل ہے ابو جہل کی، ابو لہب کی۔ تو حضور نے فرمایا اچھا، ہاں کئی دن سے کہہ رہے ہیں اور آپ دھیان ہی نہیں دیتے، ارے تو نے تو آج کہا ہے مجھ کو، روز اگر بات آتی تو میں تذکرہ کرتا، تو نے تو آج مجھ کو کہا ہے۔ بولے مدینہ کی ساری عورتیں باتیں کر رہی ہیں کہ نبی جو ہے بیٹیوں کی خیر خبر نہیں لیتے، یہ بھی حضرت فاطمہ نے کہا۔ حضور نے فرمایا لاؤ وہ کپڑا پہنا، مسجد نبی میں گئے، آؤ بھائی جمع ہو جاؤ، سب جمع ہو گئے۔ وہاں حضرت فاطمہ کے فضائل بیان کیے حضور نے، فاطمہ ایسی ہے، فاطمہ ایسی ہے۔ حضرت علی بھی آ گئے،
جس نے فاطمہ کو ستایا اس نے مجھے ستایا. حضرت علی گھر جا کر حضرت فاطمہ سے کہا مجھے شادی نہیں کرنی, مجھے دوسری شادی نہیں کرنی. جب تک حضرت فاطمہ زندہ رہی انہوں نے دوسری شادی نہیں کی. جب فاطمہ کا انتقال کا وقت قریب آیا تو حضرت فاطمہ نے کہا میں نے آپ کی منگنی کر دی ہے فلاں لڑکی سے, میرے دنیا سے جانے کے بعد اس سے آپ شادی کر لینا, ساری بات میں نے طے کر لی ہے, اس کے ساتھ شادی کرنا, لیکن ایک شرط ہے, ایک رات اس لڑکی کو دینا اور ایک رات حضور کے 2 نواسوں کو دینا, حسن حسین کو. یہ سیدھی سادھی زندگیاں تھی. اب میں کیا بیان کروں, آج تو میں نے جو ہے بہت عجیب عجیب مضمون کہہ دیے تم لوگوں کو. اب دین پر چلو گے انشاءاللہ. سارا مجمع یہ نیت کرے کہ مرتے دم تک ہم دین کے کام کو اپنا کام بنائیں گے انشاءاللہ. اور کبھی بھی غصہ آوے پانی پی لو, کبھی بھی غصہ آوے لیٹ جاؤ, کبھی بھی غصہ آوے تھوڑا باہر نکل جاؤ, کبھی بھی غصہ آوے بیٹھو تو لیٹ جاؤ, کبھی بھی غصہ آوے تو بد دعا مت دو. مولانا سید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے بچوں پر غصہ آوے تو بد دعا مت دو, یہ کہو اللہ تعالیٰ میرے عبداللہ کو جو ہے بہت بڑا دین کا داعی بنا دے, میری عائشہ کو اللہ بہت بڑا دین کا داعی بنا دے, میری سندس کو اللہ بہت بڑے دین کا داعیہ بنائے, میرے خلود کو اللہ بہت خوش رکھے. ایسی دعائیں تو دعائیں کم لگے گی بچوں کو. کرو گے انشاءاللہ. اب ایک ہدیہ دیتا ہوں آپ لوگوں کو, قبول کرو گے؟ روزانہ 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈال دو. ڈالو گے؟ گزشتہ بھی دیا تھا میں نے اور آپ لوگ کرتے بھی رہے ہوں گے انشاءاللہ. کتنی مرتبہ پڑھنا ہے بھائی؟ 100 مرتبہ روزانہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈالو. اس روزانہ 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو گے, یا نقول واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد, یہ پڑھتے رہو گے تو روزانہ 100 مرتبہ پڑھو گے, 10 بنگلے تیار ہو جائیں گے انشاءاللہ. کتنے بنگلے بھائی؟ اب آپ کہو گے مول صاحب آٹلا بدا بنگلہ شو کرشو આપણે? તમે ફિકર મત કરો કાકા, આપણે એકડા જાવું એટલે મશવરો કરશું. આપણે એકડા ભેળા થવું ને એટલે મશવરો કોઈ એકડો પૂછજો કે મોલ સાહેબ આટલા બધા કરોડો બંગલા થઈ જાય શું કરવાનું, એટલે આપણે એ ટાઈમ પર મશવરો કરશું. અત્યારે बढ़ाओ इंशाअल्लाह. तो ये मेरी तस्वीर है जानदार शानदार मालदार दीनदार, और मेरा हदिया भी है जानदार शानदार मालदार दीनदार. तो हदिये पर भी अमल करो. अभी तस्वीर जो है पूरे आपके गांव वालों को तो नहीं दे सकते, ये मेरे सामने चचा बैठे उनको दे रहा हूँ. बढ़ता रहे जो काका, मारा हाथी तस्वीर बड़ी सा संभालजो, ठीक से. बीजी वक्त आऊँ तो मत कहजो हो तुम्हारा छोकरा ने पेલું ખેંચ્યું તો તૂટી ગઈ. आज एक काको एवं મળ્યા था મને कि मौलाना आपने लास्ट टाइम दिया था लेकिन मेरे छोकरे ने खींचा तो टूट गया. अरे मैंने कहा तुम कैसे आदमी है यार. मैं कहा मैं इतना ध्यान से तुमको बातें समझाता हूँ, इतना लंबा हदिया देता हूँ, तुम मेरी बातों की कदर पढ़ोगे इंशाअल्लाह भाई. अब बताओ दावत के काम में कौन निकलेगा? पानी पिलाओ. दावत के काम के लिए कौन निकलेगा? जल्दी जल्दी नाम लिखाओ. ये बयान मैंने तकरीबन 3 साल में पहली मरतबा किया है, जब भी किया तुम्हारे सामने. कहाँ जा रही है? 4 महीनों की तश्कील करनी है. बताओ कौन तैयार है? भाई दुआ होगी, बैठो दुआ होगी. और कौन तैयार है? वाह वाह माशाअल्लाह. और बताओ. सुनो हाँ, तो सामने बैठने वालों को मिलता है ना. अच्छा मैं नियत करो निकलेंगे इंशाअल्लाह. तो साहब मैं दुआ कराता हूँ आमीन को, फिर मुझे रास्ता दे देना, मुझसे मुसाफा मत करना, ठीक है? सलाम कर दूंगा, उसके बाद मुझे जाने देना, ताकि मुझे भी आगे का सफ़र भी है, सब काम भी है.
آپ لوگ جو، اور ہمیشہ میں دعا کرتا ہوں اس کے لیے جو میرے لیے دعا کرتا ہے. میرے لیے دعا کرو گے تو میری دعا میں شریک رہو گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اب ابو قحافہ کا قصہ رہ گیا، سارا کا قصہ رہ گیا. سارا کی شادی کس کے ساتھ ہوئی؟ ابو قحافہ مکہ میں رہے کہ مدینہ میں گئے؟ کیا ہوا؟ یہ سارا دوسرے سفر میں جب آؤں گا انشاءاللہ، اللہ جب لائے گا دانا پانی ہوگا تو مجھے یاد دلا دینا. اتنا کہنا ملچا پیلی سارا نوشو تھیوں. یہ سارا مدینہ چیورتی پہنچی چوپینی. سمجھی جا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. اے اللہ اس مجمع کو قبول فرما. اس کے آمین کے کہنے کو قبول فرما. اے اللہ اس کے جمع ہونے کو قبول فرما. اے اللہ پورے تھرات والوں کو قبول فرما. ان کے مردوں کو قبول فرما. ان کی عورتوں کو قبول فرما. ان کے بچوں کو قبول فرما. ان کے کاروباروں میں برکت کا معاملہ فرما. ان کے چھوٹوں کو قبول فرما. ان کے بڑوں کو قبول فرما. اچانک کا خیر ہمیں نصیب فرما. اچانک کے شر سے تو ہماری حفاظت فرما. اے اللہ دونوں جہاں کی ذلت و رسوائی سے حفاظت فرما. اے اللہ یہ مجمع جو آمین کہہ رہا ہے، کسی کے باپ کا انتقال ہو چکا ہے، کسی کے ماں کا انتقال ہو چکا ہے، قبروں میں وہ انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتا ہے کہ نہیں کرتا. اے اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما. ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما. ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما. ہمارے سفر کو تو بے انتہا قبول فرما. قرب جوار کی بستی والوں کو قبول فرما. اے اللہ انہوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہو، اور جس نے بھی دعاؤں کے لیے خطوط میں لکھا ہو، جن کا ہم پر کسی قسم کا حق اور احسان ہو، یا جو ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد کرتے رہتے ہوں، ہماری ساری دعاؤں میں ان کا پورا پورا حصہ نصیب فرما. اے اللہ جو بیمار ہوں ان کو شفا نصیب فرما. جن کے لڑکے اور لڑکیاں شادی کے لائق ہیں، غیر شادی شدہ ہیں، بہترین جوڑوں کا ان کے لیے انتظام فرما. جو بے اولاد ہوں نیک صالح اولاد انہیں نصیب فرما. اے اللہ ان کے دل میں جو جائز مرادیں ہوں عافیت سے ان کی مرادوں کو پوری فرما دے. اے اللہ میری تشکیل پر جو روزانہ 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈال دے، اے اللہ اس کی ساری دعاؤں کو قبول فرما اور اس کی ساری حاجتوں کو پورا فرما. وہ تجھ سے جو مانگے تو اسے عطا فرما، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.